السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی ایک خصوصی چیز کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، جب خاندانی نظام کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں قرآن و حدیث سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہدایات ملتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کس طریقے سے حقوق و فرائض ہیں، کس طریقے سے معاملات کو چلانا ہے بطور والد، بطور شوہر، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی چیز کو ہم مزید آج اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے اور اس پہ مختلف سوالات ہم صاحبزادہ امانت رسول صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے، آپ کی عائلی زندگی ہے، اس کو میرے خیال میں سیرت کے باب کے اندر سب سے پہلے ہمیں موضوع بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں خاندانی نظام جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اکائی ہے بالکل ریاست کے مختلف اداروں کی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں آپ ہمیں رہنمائی دیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ایسی شخصیت جو نبوت پہ سرفراز ہے، جو ایک بزنس مین ہے، جو باقی معاملات انہوں نے نپٹانے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، پھر عبادت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ وقت عبادت، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینیج کرتے تھے کہ آپ کے اہل خانہ بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، نبوت کا کام بھی ہے، پھر بزنس بھی ہے، پھر یہ چیزیں کیسے ایک عام شخص جو ہے نا اس چیز کو مینیج کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں ٹرینکویلٹی، ایک روحانیت اور ایک خاموشی اور ایک اطمینان آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جس انسان کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، وہ زندگی کے سب معاملات میں ایک توازن اور ایک اعتدال پیدا کر لیتا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں، مزاج میں، شخصیت میں ٹھہراؤ ہو، سنجیدگی ہو، اور بڑے سے بڑے مسئلے پر اور بڑے سے بڑے کسی حادثے پر بھی اس کا اس طرح پریشان نہ ہونا جس طرح دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے قبیلے کا سردار بننے کا اہل ہوتا ہے، جو لوگوں کی رہنمائی اور راہبری کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مستشرقین، حالانکہ انہوں نے بہت کچھ آپ کے خلاف لکھا، آپ پہ اعتراضات کیے انہوں نے، لیکن وہ اس بات پر پھر بھی قائل نظر آتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بحیثیت نبی کے، رسول کے اگر نہ بھی ہوتے، لیکن آپ دنیا کے ایک بڑے انسان ضرور ہوتے ہیں، ایک بڑے انسان ضرور ہوتے، اس لیے کہ جو ایک بڑے انسان میں خوبیاں ہونی چاہیے یا پائی جاتی ہیں، وہ ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کی ذات اقدس میں وہ موجود ہیں۔ تو جب ایسی شخصیت ہو اور اس طرح ٹھہراؤ ہو اور اس طرح ٹرینکویلٹی ہو، اطمینان اور سکون ہو، تو ایسی شخصیت پھر اپنے سارے معاملات میں ایک توازن اور اعتدال کو پیدا کر لیتی ہے۔ سر، میں اپنے کچھ معاشرتی معاملات کو سامنے رکھ کے سیرت سے جو ہے نا ہم رہنمائی لیں گے۔ سر، ہمارے ہاں عام طور پہ خاندانی نظام کے اندر میاں بیوی کی، آپس میں بھائیوں کی، بھائی بہن کی چپکلش ہو جاتی ہے، تلخ کلامی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اونچا بول لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ غصہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا بیان ملتا ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلخ کلامی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو، اور اگر ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ڈیل کیا ہے؟ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی خوبی ایسے حالات میں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خاموشی اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنا۔ صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے سے ہی ہم پہچان لیتے تھے کہ آپ نے یہ بات یا یہ عمل، یہ فعل آپ نے پسند نہیں فرمایا، صحیح، چہرے سے معلوم ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے مسائل میں یعنی خاموشی، دیکھیے اس میں کتنی بڑی تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورت بنے تو خاموشی اختیار کر لی جائے۔ تو خاموشی اس لیے نہیں اختیار کرنی کہ بھئی مسئلے کو حل نہیں کرنا، اس لیے اختیار کرنی ہے کہ جو زبان سے گفتگو کے دوران جب انسان غصے میں ہوتا ہے، غضب میں ہوتا ہے، منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے،
تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے وقت میں خاموشی اختیار کر لے، تاکہ جب صورتحال نارمل ہو جائے، حالات ایسے ہو جائیں، تو اس وقت پھر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، یعنی خاموشی اور علیحدگی اختیار کر لینا۔ علیحدگی اختیار کر لینا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آئسولیٹ ہو جانا، ایک طرف ہو جانا۔ آپ جیسے کسی کے ساتھ بیٹھیں، بات ہو رہی ہے، تلخ کلامی ہو رہی ہے، یا تو خاموشی اختیار کرنا ہوتا ہے، یا اٹھ کر آپ چلے جائیں گے تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ پھر واپس آ جائیں 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، تو پھر آپ بیٹھ کر اس مسئلے پر بات کریں گے، دوسرا بھی کسی حد تک اس پر جو ایک غصہ تھا، غضب تھا، وہ اس کا زائل ہو چکا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کر لینا یا علیحدگی اختیار کر لینا۔ اچھا، تیسری بات بھی ایک اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی نام لے کر کسی کے عیب کو اور کسی کی غلطی کو یا گناہ کو آپ نے بیان نہیں کیا نام لے کر، لیکن آپ کہتے کہ کیا ہو گیا ہے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، یا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی اشارے کنایے، وہ خود بخود شخص سمجھ آتا تھا کہ یہ میری طرف اشارہ ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا تھا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے جب بھی کوئی ایسی صورت بنی تلخ کلامی کی، تو وہ جو کہتے ہیں نا بم کو ڈیفیوز کر دینا، آپ نے ہر وہ راستہ اختیار کیا کہ جس نے بم کو ڈیفیوز کیا۔ جھگڑے میں بنیادی چیز کون سی ہوتی ہے؟ انسان کی انا ہوتی ہے۔ بالکل، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جیت جاؤں، دوسرے کو میں ہیوملیٹ کروں، گرا دوں، اس کو میں کمتری کا شکار کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ان چیزوں سے بہت بلند تھی، تو آپ نے ان معاملات میں خاموشی، علیحدگی اور نصیحت کا انداز اختیار کیا کہ جس سے معاملات حل ہو گئے۔ سر ایک اور ہمارا معاشرتی رویہ عام طور پہ دیکھنے میں اکثر آتا ہے، اور میرا پرسنل کچھ ایکسپیرینس بھی ہے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر معاملات اس لیے بہتر رہتے ہیں، یا تو آپ پنشمنٹ والا ایک رویہ اپنائیں، جیسے ہم بچے کو مارتے ہیں یا اس کو سزا دیتے ہیں تو وہ کام بہتر کرتا ہے، یا پھر اس کی تعریف کریں، ریوارڈ، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ ایک اچھا اصول ہے۔ ہمارے جو معاشرتی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اس میں یہ معاملہ بہت کم ہے۔ مطلب مثال اگر میں دوں، شوہر کبھی اپنی بیوی کی تعریف کی ہی نہیں ہے، بیوی ہے وہ شوہر کی کبھی تعریف کی ہی نہیں ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے عام طور پہ کہ شوہر بیوی کی تعریف اس لیے نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اس کا کام تھا، اگر اس نے اچھا کھانا بنایا تو یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، اس کی ڈیوٹی تھی۔ شوہر اگر کوئی چیز لے کے آیا ہے بیوی کے لیے تو بیوی کہتے ہیں یہ تو اس کی ڈیوٹی تھی۔ تو تعریف والا معاملہ نہیں ہمارے ہاں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر دوریاں بڑھتی ہیں نا، ایک جو ہے بے تکلفی نہیں ہوتی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی اس طرح کا سبق ملتا ہے؟ بلکہ آئی ایم شیور کہ ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہوں گی۔ آپ اس پہ کیا گفتگو فرمائیں گے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے اس پہلو پہ بہت سے ماہرین نفسیات نے بھی کام کیا ہے۔ یعنی اب تو مارکیٹ میں کتابیں بہت سی ایسی موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات، ایسی کتابیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے میں رغبت پیدا کرنا، دوسرے میں جذبہ پیدا کرنا، دوسرے میں کرج پیدا کرنا، یعنی دوسرے میں جرت پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو لاجواب کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطمئن ہو گیا، سوال اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اس کا، بس یہ ہوتا ہے کہ وہ لاجواب ہو جاتا ہے آپ سے، اور اپنی تسکین ہو جاتی ہے کہ میں نے ہماری تسکین ہو جاتی ہے، بے شک اس کی تسکین ہو یا نہ ہو۔ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو کنوینس کہتے ہیں، کہ دوسرے کو آپ قائل کر لیتے ہیں۔ قائل یہی ہوتے ہیں کہ آپ دلائل دیتے ہیں اور دوسرا آپ کی بات کو سنتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسرا طریقہ اختیار کیا آپ نے۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا طریقہ، اس میں وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ کو اپنے نفس کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ انسان عجلت پسند بھی ہے، جلد باز بھی ہے، اور انسان چاہتا یہی ہے، اور پھر غصے سے مغلوب ہو کر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فوری طور پر یہ ریئیکٹ ہو، فوری طور پر رسپانس ملے، فوری طور پر کام ہو۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ لیکن بڑے لوگوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کے اندر سلجھاؤ ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ اس کا فوری حل نکالنے کے بجائے
وہ وقت بھی دیتے ہیں، دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ادارے میں ایک شخص پہلے دن آیا، ہم نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا، اس نے وہ کام کیا، لیکن ہمیں اس کے کام میں ناتجربہ کاری نظر آئی ہے یا ہمیں کوئی کمی نظر آئی ہے، تو ہم یہ خیال کریں کہ وہ آنے والا ابھی ناتجربہ کار ہے، پہلے دن آیا، ابھی کچھ سیکھے گا، آگے بڑھے گا، ہم اس کی رہنمائی کریں اور اس کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ، لیکن یہ صبر آزما کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو آپ اختیار فرماتے تھے۔ اور پھر انسان ہے، انسان جو ہے وہ مکمل کبھی نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ بہتری انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور جو کم طریقے چانسز ہیں، یا تو یہ ہے کہ بحیثیت انسان اس سے غلطی ہو جاتی ہے، یا یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی صلاحیت اور یا اس کی اہلیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ اس نے اتنا کام کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو ان کی نفسیات کے ساتھ جب آپ تعریف کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لوگوں کو شاباش دیتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اور ان کو ہمت نہیں دیتے، تو پھر وہ کام تو کریں گے لیکن وہ بددلی کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چھوٹے صحابہ تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، خواتین تھیں، بچیاں تھیں، کوئی بھی تھے، سب کی حوصلہ افزائی کی، سب کو رغبت دی، اور چھوٹے سے کام پر بھی ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی تعریف کی تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کو آگے لے کر چلیں۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا۔ سر، اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے کہ جب ہم حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بڑی ڈیبیٹ ہے، یہ مرد کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے۔ کیا یہ حقوق و فرائض خاندانی نظام کے اندر متعین شدہ ہیں یا معاشرتی طور پہ متعین کرنا ہوتے ہیں؟ کیا اسلام نے، قرآن نے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حقوق و فرائض کو متعین کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید اصول ہمیں دیتا ہے، بنیادی باتیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں تقویٰ کی بات کی گئی ہے۔ تقویٰ ایسی قدر ہے، ایسی ویلیو ہے جس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو آپ خدا خوفی کے ساتھ کرتے ہیں، اس احساس سے کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، وہ بحیثیت شوہر ہو، وہ بحیثیت بیوی ہو، یا وہ کسی بھی کریکٹر و کردار میں آپ ہیں، تو آپ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ بھئی مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ تقویٰ بنیادی، یعنی اجتماعی زندگی میں ہر جگہ پر آپ کو تقویٰ، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک عدل اور قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی، عدل کی، یہ اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید احسان کی بھی بات کرتا ہے۔ دیکھیے، معاشرے میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ عدل، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی قدر ہے، اور قرآن پاک نے ہمیں اعدلوا هو اقرب للتقویٰ کی تعلیم دی ہے، اور کونوا قوامین بالقسط کی بھی قرآن پاک نے تعلیم دی کہ عدل عدل عدل۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسان کو بھی بیان کیا ہے، اس لیے کہ اگر صرف اسی کا تقاضا کیا جائے نا کہ جو میرا حق ہے مجھے دیا جائے، بس میں اپنی ذمہ داری، ڈیوٹی جتنی ہے میں اتنی ادا کروں گا، اس سے بھی معاشرے کبھی نہیں چلتے، کبھی گھر بھی نہیں چلتے، کبھی کمپنیز بھی نہیں چلتی۔ وہاں پر بھی احسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو وقت ہے اس سے آپ کچھ زیادہ وقت دیتے ہیں تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تعلق میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تعلق میں ایک توسع، ایک وسعت پیدا ہو جاتی ہے، تعلق میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے، ایک نبھانے کا، ساتھ چلنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید حقوق و فرائض کو بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید اس کے ساتھ پھر احسان کی بھی بات کرتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق آپس میں ہے، بہت کچھ ہے جو بنیادی باتیں ہیں جو طے ہوتی ہیں اور طے کر لی جاتی ہیں، قرآن پاک بھی اس کو بیان کرتا ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ ایک دوسرے سے محبت میں، تعلق میں اور احسان میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ سر، ایک اگلا میرا سوال، ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ خاندانی نظام بہت عجیب ہو گیا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک ریکارڈنگ میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، بڑا مشکل ہو گیا ہے چیزوں کو چلانا، ساتھ ساتھ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ خاندانی نظام کے اندر ہمارے اس برِ صغیر میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے،
اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک طرف ہمارے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اور جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ماہر نفسیات جو ہے نا وہ ہر پہلو پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ہمیں رہنمائی ملتی ہے. دوسری طرف ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندانی نظام بگڑتا چلا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں ہمارے خاندانی نظام کے بگڑنے کی، اور ہمیں سیرت سے اس کے متعلق کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیے، کچھ بنیادی باتیں ہیں جنہیں ہم مشرقی روایات کا نام دے لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا معاشرہ تشکیل دیا تھا اس میں کچھ باتیں طے شدہ تھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی اسے قدر کہہ لیجیے، اسے ویلیو کہہ لیجیے، وہ یہ ہے کہ جو آپ سے بڑا ہے، وہ عمر میں ہے، وہ علم میں ہے، وہ اپنے منصب اور مرتبہ میں ہے، اس کا احترام، اس کی عزت، یہ یعنی وہ باپ ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ استاد ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ یعنی بنیادی طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ جو انسان کا مرتبہ ہے اس کا خیال رکھنا، یہ بنیادی بات ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا اس میں ہماری جو بنیاد ہے وہ اللہ کا دین ہے، وہ قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا قائم ہو، تو ہماری بہت سی خرابیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتے ہیں. دیکھیے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں، تو پھر اسی اسلام کو ہی ہم نے اختیار کرنا ہے کہ جس اسلام پر ہم نے ایمان لانے کا اعلان کیا، ہم نے دعویٰ کیا اور خود کو ہم نے مسلمان کہا. تو ہماری جو نجات ہے یا ہماری جو فلاح ہے وہ اسی دین کے ساتھ اور اسی کلام کے ساتھ اور اسی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے. یہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، اس کی ایک وجہ تو جو بنیادی طور پر آج کے زمانے میں ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جو دنیا کی اقوام اور تہذیبیں، دنیا کا رہن سہن، ان کی معاشرت، ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے معاشروں کے لیے. مثال کے طور پر اب مغربی تہذیب ہے، پہلے یہ تھا کہ لوگ یہاں سے ادھر جاتے تھے، رہتے تھے، وقت گزارتے تھے، پھر آ کر کوئی بات بتاتے تھے. لیکن اب کیا ہے، اب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، گویا کہ آپ باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کے اثرات آپ کے معاشرے پر، نوجوانوں پر، سب پر اس کے آنے ہیں. تو میں اس کے لیے ہمیشہ یہ تجویز کیا کرتا ہوں کہ جو گھر کا یونٹ ہے، خاندان، اس کو آپ جتنا ہو سکے اس کو مضبوط کریں، اس کو استوار آپ کریں اسلامک ویلیوز پر، اقدار پر. مثال کے طور پر آپ گھر میں ہیں تو آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ گھر میں سچ اور جھوٹ، اس پر آپ اس کا خیال کریں کہ آپ سچ بولیں، آپ غیبت نہ کریں، اخلاق کی خرابیاں والدین خاص طور پر وہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں. اولاد اس چیز کو دیکھتی ہے. اور پھر یہ کہ اولاد سے والدین کا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے، وہ دوستانہ ہو، وہ جیسا بھی ہو، کہ اولاد اپنے لیے والدین کو ایک رول ماڈل بھی سمجھے، ان سے ایک تمسک، ایک تعلق اور ان کے ساتھ ایک وابستگی کا رجحان بھی اولاد کے اندر ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین اولاد پر سختی کرتے ہیں، یعنی سختی اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان پر جبر کر کے انہیں کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو تم اختیار کرو. ان کے دل سے وہ آواز نہیں اٹھتی، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر والدین میں اور اولاد میں دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. والدین جس حد تک ہو سکے ان دوریوں کو ختم کریں. اولاد ممکنہ صورت میں بگڑ بھی سکتی ہے، ایسی جب اولاد یونیورسٹی میں جائے گی، کالج میں جائے گی، لیکن اگر والدین اور اولاد میں دوری نہیں ہے، قربت ہے، تو اولاد اپنے والدین کو آ کر بات بتاتی ہے، مشورہ کرتی ہے، پھر والدین رہنمائی بھی کرتے ہیں. جہاں یہ بعد اور دوری بڑھ جاتی ہے وہاں پر پھر اولاد کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، بہت سے لوگ بہت سے سوالات میرے پاس لے کر آتے ہیں. یعنی ایک والد ہے، وہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بھئی یونیورسٹیز میں ادھر ادھر بہت زیادہ. اب میں خود پڑھاتا ہوں ایک ادارے میں، وہاں پر خود بچیاں میرے پاس آئیں یہ سوال لے کر کہ یہاں پر کو ایجوکیشن تو ہے، لیکن چلیں کو ایجوکیشن تو قابل قبول ہے، لیکن اس سے اگلا جو قدم ہے فرینڈشپ کا، دوستی کا، گرل فرینڈ بنائی جا رہی ہے، بوائے فرینڈ ہے جی. تو یہ جو رجحان ہے، تو انہیں میں ہمیشہ یعنی والدین کو یہی بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو اتنا اچھا بنائیں کہ جب یہاں سے تربیت لے کر اولاد باہر جائے گی
تو گھر کی تربیت کے اثرات ان پر قائم رہیں گے اور وہ باہر کے جو اثرات ہیں اور تبدیلیاں وہ ان سے محفوظ رہیں گی، یعنی ان تبدیلیوں کو کم قبول کریں کم گے. قبول کریں گے. بالکل سر. ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آئیڈیل زندگی گزار کے ہمیں دکھایا. ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ہمارے پاس تاریخ کی کتب موجود ہیں. ہمارے خاندانی نظام کے اندر جو بگاڑ ہے، جو مسائل ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی، آپ کی آئلی زندگی سے متعلق تاریخ ہے، کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے خاندان کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ہمیں اجازت دیجیے، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.